ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ محترم حضرات، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ہم سب کے و تمام انسانیت کے پیشوا سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا۔ آپ پیغمبر ہیں، ان کے بھی جو آپ کو پیغمبر مانتے ہیں اور ان کے بھی جو نہیں مانتے۔ آپ کیا ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور رسول العالمین ہیں، تمام اہل عالم کے لیے آپ کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ علماء نے بہت اچھی بات سمجھائی، اور قرآن کریم میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے ہمارے حبیب، اے ہمارے پیغمبر، دنیا کے انسانوں کو بتا دیجیے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، اے آدم کی ساری اولاد، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ بھائیو، کسی کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بچپن سے بھٹک گیا، غائب ہو گیا، اب اس کو نہ ماں باپ کا نام یاد ہے، نہ پتہ یاد ہے، نہ اپنے گھر پہنچ پا رہا ہے، کہیں کسی طرح اپنا پیٹ پال رہا ہے، کسی طرح اپنی زندگی جی رہا ہے۔ لیکن جس دن بھی وہ پہنچ جائے گا، جو گھر پہ موجود 3 بھائی ہیں، انہی کے برابر اس کا بھی حق ہوگا، انہی کے برابر اس کی بھی جگہ ہوگی، اس کی بھی پراپرٹی ہوگی، بلکہ لوگوں کو ہمدردی اس کے ساتھ زیادہ ہوگی، اس کے ساتھ کیا زیادہ ہوگی۔ تو بھائیو، یہی مثال ہے کہ جو لوگ آپ کی دعوت پر ایمان لے آئے، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کو نبی مان لیا، آپ کی شریعت کو تسلیم کر لیا، اپنا لیا، وہ ہیں امت اجابت، انہوں نے قبول کر لیا۔ اور جو باقی انسانیت ہے، تمام دنیا کے یہود و نصارہ، تمام دنیا کے اور یہود، ہنود، مشرکین، تمام دنیا امت دعوت ہے، یعنی ابھی آپ کا پیغام ان تک پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ پہنچ کے رہے گا، انشاءاللہ پہنچ کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کو برا بھلے لگے، ان کو اچھا نہ لگے، لیکن اللہ اپنے دین کا، ایمان کا نور پورا کر کے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ دین اسلام کا، دین حق کا نور پورے عالم میں پھیل کر رہے گا، اور وہ آخری دور قریب ہے۔ جو ٹکراؤ ہے، کشمکش ہے، جو کھینچا تانی ہے، جو باطل کے سرداروں میں جو غصہ ہے، جھنجھلاہٹ ہے، جو بے چینی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کو اب یہ لگتا ہے کہ اب آخری دور میں، جیسا کہ اسلام میں بتایا گیا ہے، پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، پورے عالم میں اسلام کا انشاءاللہ غلبہ ہونے والا ہے، اور اسلام فتح یاب ہوگا، اور پوری دنیا اسلام کو قبول کرے گی، اما بعز عزیز او بذل ذلیل۔ جب اس کا صحیح وقت آ جائے گا تو عزت والے عزت کے ساتھ قبول کر لیں گے، اور دوسرے مزاج والوں کے لیے اور انتظام ہوگا۔ تو بھائیو، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ نے پاکیزہ عظیم دین عطا فرمایا ہے، یہ صرف ہمارا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کا سرمایہ ہے، تمام انسانیت کا اس میں حق ہے۔ اگر ہماری کسی نیکی سے، ہمارے کسی اخلاق سے، ہماری دعوت سے، ہمارے احسان سے، ہماری عبادت سے، ہمارے اور کسی نیک عمل سے کسی کو ہدایت مل گئی، تو گویا کہ پوری دنیا، پورا جہان ہمیں مل گیا۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، کسی ایک انسان کو تمہارے ذریعے ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے افضل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے،
جب سورج نکلتا ہے اور پھر جا کے ڈوبتا ہے تو نکلنے سے لے کر ڈوبنے تک جہاں جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے یعنی پورا جہان پورے جہان سے بہتر ہے، پورے جہان سے بہتر ہے۔ ہمارے کسی عمل سے کسی ایک کو ہدایت مل جائے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑی تعداد میں صحابہ کرام کو ایمان ملا تھا، اور صحابہ کرام کے اخلاق سے، تابعین کے اخلاق سے، علماء اور مشائخ اور اولیاء کرام اور اہل اللہ کے اخلاق سے دنیا میں بڑی تعداد میں ایمان پھیلا ہے۔ تلوار سے، طاقت سے، جنگوں سے ایمان نہیں پھیلا ہے، جنگوں سے ایمان نہیں پھیلتا، جنگوں سے خوریزیاں ہوتی ہیں، جنگوں سے انسانیت کا خون بہتا ہے، انسانیت کو رنج ملتا ہے، دکھ ملتا ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ اسلام کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اخلاق کی طاقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اخلاق کی طاقت ہے۔ لہذا بھائیو ہمیں یہ طاقت پیدا کرنی چاہیے۔ بھی میں نے ایک جگہ سنایا تھا، جلدی واقعہ سامنے آیا کہ عرب میں کچھ علماء اور دین کا کام کرنے والے حضرات اپنی گاڑی سے جا رہے تھے اور جنگلات کا علاقہ تھا، گاڑی راستے میں بگڑ گئی اور کسی طرح اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ لوگ اب پریشان ہو کر کے سوچے کوئی گزرنے والا ہو، کوئی گاڑی والا گزرے تو گاڑی والے گاڑی والوں کو سہارا دیتے ہیں، ایک آدھ جانکار بھی رہتے ہیں، ایک آدھ کاریگر بھی رہتے ہیں، ڈرائیور ہی آدھا کاریگر ہوتا ہے۔ تو ایک گاڑی گزری، اس میں عیسائیوں کے پادری تھے اور ان کی ٹیم کے لوگ تھے۔ تو جب یہ ہاتھ دیا انہوں نے کہا بھائی بہت پریشانی ہے، یہ جنگلات کا علاقہ ہے، آپ جان ہی رہے ہیں، یہاں کچھ داؤ چل نہیں رہا ہے، گاڑی کسی حال اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، تھوڑا مدد کر دیجئے۔ جو پادری تھا اس نے کہا تم تو ہمارے دشمن ہو، ہم اپنی عیسائیت اور اپنا مشن آگے بڑھانے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں اور تم لوگ آتے ہو تھوڑی سی محنت کر کے ہمارا سارا کیا دھرا خراب کر دیتے ہو، ہمارا سارا پروگرام فیل کر دیتے ہو۔ بالکل نہیں، تمہاری کوئی مدد نہیں ہونی ہے۔ بہت جلی کٹی سنا کر کے، بہت کچھ سنا کر کے آگے نکل گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب مایوس ہو گئے تو پھر محنت شروع کر دیا، پھر جو ہے ایچنا گوچنا شروع کر دیا، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، آگے بڑھے، 5-7 کلومیٹر آگے بڑھے تو ان کی گاڑی اب کھڑی ہے، اب ان کی گاڑی کھڑی تھی اور وہ منتظر تھے کہ ہماری کوئی مدد ہو جائے، ہماری کوئی مدد ہو جائے، کوئی سہارا بن جائے۔ یہ لوگ خود ہی جا کے گاڑی وہاں سائڈ کر دیے اور ڈرائیور اترا اور ڈرائیور نے کہا کہ ٹھیک ہے کیا دقت ہے، کہا اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، تو ڈرائیور لگ گیا۔ اب وہ لوگ حیران کہ ابھی چند لمحوں پہلے ابھی ہم جن کے ساتھ ایسی بد اخلاقی، ایسی کمینگی، ایسی بے مروتی کر کے آئے ہیں، وہ لوگ اس کے بعد بھی ہمیں گلے لگانے کو تیار ہیں، اس کے بعد بھی وہ لوگ ہمیں مدد کرنے کو تیار ہیں، ہماری ہمدردی کو تیار ہیں، آج ہماری مصیبت میں ہاتھ بٹانے کو تیار ہیں۔ اب باقی جو ساتھی تھے ان کا دل زیادہ سیاہ نہیں تھا، ان کا دل زیادہ سنگین نہیں تھا، ان کے دل میں زیادہ غیظ و غضب نہیں تھا، باقی تو اس اخلاق کو دیکھ کے موم ہو گئے۔ البتہ پادری جو تھا وہ چونکہ اسلام اور حق کا جان کر کے بھی دانستہ دشمنی کر رہا تھا، تو جو جان کر حق کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل سے حق کو ماننے کی، قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ وہ تو بدبخت ایمان نہیں لایا، باقی اس کے سارے ساتھی اس اخلاق کو دیکھ کے ایمان لے آئے، اس اخلاق کو دیکھ کے ایمان لے آئے۔ تو بھائیو اگر ہمارے اخلاق سے، ہماری محبت سے، ہماری نرمی سے، ہمارے کردار سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے، بے نمازی نمازی بن جائے، ایک جھوٹا آدمی سچا بن جائے، ایک ظالم احسان کرنے والا بن جائے، ماں باپ کے نافرمان بچے ماں باپ کی ماننے والے بن جائیں، نہ پڑھنے والے بچے پڑھنے والے بن جائیں، نہ پڑھنے والے بچے پڑھنے والے بن جائیں، پڑوسیوں کو ستانے والے پڑوسیوں کو سنبھالنے والے بن جائیں، یہ بھی ہدایت، یہ سب ہدایتیں ہیں، یہ ہدایت کی قسمیں ہیں۔ یہ ہدایت کے معنی کیا؟ صحیح راستہ بتانا، یہ سب اللہ کے بتائے ہوئے راستے ہیں۔ تو اللہ کے راستے سے جو بھٹکا ہوا ہے، اگر وہ اللہ کے راستے پہ آ گیا، ایک تو یہ کہ ایمان چھوڑ کے کفر کے راستے پر ہے، وہ چھوڑ کے اس پر آ گیا، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی قسم ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ احسان اور انصاف
عدل کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہے، ظلم اور جبر کے راستے پہ چل رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، بے انصافی کر رہا ہے، جھوٹ موٹ کے جھگڑے کھڑا کر رہا ہے، جان کر کے غلط کر رہا ہے، اگر آپ نے کسی طرح منا لیا اور اس کو اس بے راہ روی سے، غلط راستے سے صحیح راستے پہ لے آئے تو یہ بہت بڑی جیت ہے بھائیو، کیا ہے؟ بہت بڑی جیت ہے۔ تو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، اور دلوں کو کیسے جوڑا ہے؟ اخلاق اور احسان سے، اخلاق اور احسان سے۔ اور جب ماحول میں احسان اور اخلاق کا چلن ہوتا ہے تو پھر جوڑ پیدا ہوتا ہے، اور جس سماج میں جوڑ پیدا ہوتا ہے وہ سماج بے پناہ طاقتور ہو جاتا ہے، پھر اس کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی خوبیاں اپنا کام کرتی ہیں۔ ایک آدمی اکیلا کچھ نہیں کر پاتا، لیکن ایک آدمی کے ساتھ جب اچھی سوچ والے کئی ایک اکٹھا ہو جاتے ہیں تو پھر ایک کارنامہ انجام پا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنا دوں کہ مکہ مکرمہ میں ایمان سے پہلے، اسلام سے پہلے مکہ مکرمہ میں کیا چودھرا آٹ تھی، خان صاحبی تھی، منمانی تھی، گنڈا گردی تھی، اور جو اپنی اولادوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیسے سنگ دل ہوں گے۔ تو عاص بن وائل نے ایک باہری تاجر سے سامان خریدا اور جب دام دینا ہوا تو کہا چپ چاپ نکل جاؤ۔ ایسا کرتے ہیں نا چودھری لوگ، جو اپنے علاقے کے دادا مائی ہوتے ہیں، گنڈا کباڑی ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ غریبوں سے سامان لے لیا، پھیری والوں سے سامان لے لیا، پیسہ دینے کے نام پر گالیاں دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو اسی طرح بگڑا ہوا عاص بن وائل تھا، ایک زبیدی تاجر سے سامان لے لیا اور جب پیسہ دینا ہوا تو اس کو الٹا سیدھا سنا کر کے، دھمکی دے کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ اب اس نے پکار لگانا شروع کیا کہ اے قریش کے سرداروں، اے مکہ کے امن پسندوں، انصاف پسندوں، اس پردیسی، اس مجبور کا ساتھ دو۔ کچھ نوجوان اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کہا یہ تو بھائی بہا اندھیر ہے کہ مکے میں اس طرح کی اندھیر نگری چلے کہ بیچارے لائیں یہاں سامان بیچیں اور ان کا سامان بھی لے لیا جائے، دام نہ دیا جائے، الٹا ان کے ساتھ زیادتی ہو۔ تو کئی نوجوان اکٹھا ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ اندھیر نگری نہیں چلنے دیں گے، ہم سب مل کے انصاف کا راج قائم کریں گے، ظالم کو پنپنے نہیں دیں گے اور کسی کا آنسو بہنے نہیں دیں گے، آنسو پوچھیں گے ہم لوگ۔ یہ نوجوان ملے اور ان نوجوانوں نے جا کر کے کہا، جا کر کے اس کے دروازے پر، عاص بن وائل کے دروازے پر آواز لگائی، باہر نکلا۔ ان نوجوانوں کا تیور، ان کا غصہ، ان کی گرمی دیکھ کر کے وہ سنبھل گیا، کہیں اس کا پیسہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ عزت چاہتے ہو اور بنی بنائی ساکھ بچانا چاہتے ہو، عزت سے پیسہ دے دو۔ اس کے بعد باقاعدہ میٹنگ ہوئی اور یہ معاہدہ ہوا کہ اب مکہ میں کوئی بھی پردیسی، کوئی بھی باہری، کوئی بھی جو ہے اجنبی ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں کا کوئی مقامی بے انصافی کر سکے، ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے حبیب خود اس میں شریک ہوئے، اور نبی ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو میٹنگ ہوئی تھی، جو پروگرام ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، میں اس میں شریک ہوا اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ میں نبی ہونے سے پہلے بھی اس کار خیر میں شریک ہوا تھا، اور اگر آج کوئی کمیٹی ایسی بنے، کوئی پروگرام ایسا بنے، کوئی میٹنگ ایسی رکھی جائے اور مجھے بلایا جائے تو میں چل کے اس میں جا کے شریک ہوں گا۔ اس لیے بھائیو، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں دوسروں کو بلاؤں تو دوسرے آویں، مجھے بلایا جائے تو میں آنا کا نہیں کروں۔ مولانا جو کہہ رہے تھے نا، آج کل یہ ہر آدمی کہتا ہے اتحاد امت کو ایک کرنا، امت کو ایک کرنے کا مطلب ہے میرے پاس سب چل کے آ جاؤ، میں دوسروں کے پاس چل کے جاؤں اور 1 سے 2 ہو جائیں، 2 سے 4 ہو جائیں، اس کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ یہ انانیت کا، تکبر کا، خود غرضی کا، نفس پرستی کا اور اپنی عقل کا جو بت ہے، یہ ٹوٹنا چاہیے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کے پاک نام کی عظمت جب دل میں آتی ہے تو تکبر نکل جاتا ہے۔ تکبر اپنی بڑائی، اپنی نفسانیت اور اللہ کے سچے دین کو اخلاص کے ساتھ قبول کرنا، دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہوتی ہیں۔ جب اخلاص کے ساتھ دینداری آئے گی تو تکبر نکل جائے گا۔ اب تکبر نکل جائے گا تو پھر
وہ آدمی سماج کا ایک بہترین، ایک بہت ہی موہنی انسان بنے گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے قیصر و کسریٰ یعنی آج کے زمانے کے روس اور امریکہ، آج کی دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں روس اور امریکہ، اس زمانے میں قیصر و کسریٰ، روم کا بادشاہ قیصر کہا جاتا تھا اور ایران کا بادشاہ کسریٰ کہا جاتا تھا۔ تو اس زمانے کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں قیصر و کسریٰ، یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے، ان کے جاہ و جلال سے تھراتے تھے۔ لیکن ان کا ارشاد ہے، بہت اچھی طرح سن لیجئے، ان کا ارشاد ہے کہ آدمی جب اپنے گھر والوں میں رہے تو بچہ بن کے رہے، گھر جا کر کے اپنی مالداری، اپنی ڈگری، اپنی شان و شوکت، اپنی صاحبی دکھائے گا تو بیوی بچوں سے ہاتھ دھو دے گا۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ وَإِذَا كَانَ فِي الْقَوْمِ كَانَ رَجُلًا، ہاں جب باہر نکلے تو وقار سے رہے، اپنی عزت آبرو بچا کے رہے، اپنی عزت آبرو بچا کے رہے، آوارہ گردی نہ کرے، بازاری انداز سے نہ رہے۔ تو اللہ کے حبیب کی جو سنت ہے اور آپ کی شریعت ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم بہت وقار سے رہیں، بہت عزت سے رہیں، بہت آبرو سے رہیں۔ ہر اس عمل کو ناجائز کر دیا گیا جس سے انسان کی آبرو پہ حرف آتا ہے، انسان کی آبرو پہ حرف آتا ہے۔ چلتے پھرتے بازاروں میں کھانا، بازاروں میں شور مچانا، بازاروں میں شور مچانا، ہاتھ اچھا کرنا، یہ سب منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے، انسان کی آبرو مجروح ہوتی ہے۔ تو ہر وہ عمل ناجائز کر دیا گیا جس سے اپنی آبرو خراب ہو اور دوسروں کی آبرو خراب ہو۔ غیبت کو حرام کیا گیا، چغلی کو حرام کیا گیا، لگائی بجھائی کو حرام کیا گیا، کسی کی دل آزاری کو حرام کیا گیا، برے لقب سے پکارنا حرام کیا گیا، ناپ تول میں کمی کو حرام کیا گیا، ملاوٹ کو حرام کیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ملاوٹ کو حرام کیا گیا، دھوکہ دینے کو حرام کیا گیا، غداری کو حرام قرار دیا گیا۔ ہر وہ عمل جس میں سامنے والے کی اذیت ہو، اس کو رنج پہنچے، اس کو نقصان پہنچے، اس کو تکلیف پہنچے، اس کو تکلیف پہنچے، ہر اس عمل کو اسلام میں حرام کر دیا گیا اور ہر اس عمل کی ترغیب دی گئی، ہر اس عمل کی ترغیب دی گئی جس عمل سے کسی کا بھلا ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ دیکھو بھائی، ہر دن جب انسان صبح کو نیند سے جاگتا ہے تو جسم میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ اللہ نے سلامت رکھا، جیسے چل پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، پی رہے ہیں تو پانی ہضم ہو رہا ہے، کھا رہے ہیں کھانا ہضم ہو رہا ہے، تو یہ جسم اور جسم کے اعضاء سلامت ہیں۔ اب ہم سوئے تو نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے۔ پھر اللہ نے ہم کو پہلے کی طرح چنگا کر کے اٹھا دیا۔ اب اللہ کا شکر ادا کرو، دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو آدھی موت دینے کے بعد پھر سے پوری حیات دے دیا۔ نیند کیا ہے؟ آدھی موت ہے۔ ہمارے اوپر آ کے سانپ لوٹ جائے، نیند میں پتہ چلتا ہے بھائی؟ کتنے لوگ ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں، سانپ نے آ کے کاٹ لیا، سوئے ہیں مکان گر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سویا مویا برابر ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا۔ تو دعا سکھائی گئی کہ شکر ہے خدا کا، تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے آدھی موت دینے کے بعد پھر پوری زندگی عطا فرما دی۔ اب اسلام کہتا ہے علی کل سلامہ من الرجل صدقۃ، یہ بدن کے جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ پہ صدقہ ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے صدقے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ بھائیو سبحان اللہ کی قیمت پہچانو۔ سبحان اللہ آدھے میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی سنیں کہ یہ ایسا پاکیزہ اور ایسا آسان دین ہے، دین اسرون ایسا آسان دین ہے، چلتے پھرتے اپنی زبان کو اللہ کے نام اور اللہ کی یاد سے تر رکھو، اپنا دماغ صحیح جگہ کام کرے گا۔ اب مولانا جب نعت پاک پڑھ رہے تھے اور معراج کا تذکرہ تھا تو ایک نئی دنیا معلوم ہو رہی تھی کہ ہم ایک نئی دنیا اس تصور کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے، جن کے پیروں تلے زمانہ ہے۔ تو جہاں تک کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں جا سکا، اللہ کے حبیب وہاں گئے، اور وہاں گئے بھی تو ہم کو یاد رکھا، وہاں گئے تو ہم کو اسی نعت میں یہ سب مضامین آئے ہیں، یہ سب مضامین آئے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے وہاں بھی ہم کو یاد رکھا، اور جب آپ کو سلام
اللہ نے کیا ہے، آپ کو اللہ نے سلام پہنچایا، تو اللہ کے حبیب نے اس سلام میں اپنی امت کو بھی شریک کیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ معراج میں آپ نے ہم کو سلام پیش کیا ہے، اب اس سلام میں ہماری پوری نیک امت کو شریک کر لیجیے۔ قیامت تک جتنے نیک ایمان والے پیدا ہوں گے اور آپ کے امتی ہوں گے، سب کو معراج میں سلام مل چکا ہے، سب کو معراج میں سلام مل چکا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے حبیب نے ہمیں کہیں بھلایا نہیں ہے، ہمیں کہیں بھلایا نہیں ہے، ہر جگہ ہمیں یاد رکھا ہے۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ اتنے صدقے ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، سبحان اللہ کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہو گے صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہو گے صدقہ ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ ہر دن ایک تسبیح درود پاک کی، ایک تیسرے کلمے کی اور ایک استغفار کی، ہر ایمان والے کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک جگہ میں نے کہہ دیا، ایک صاحب الٹا مفہوم سمجھے، میں نے کہا اس کا انتظار نہ کرو کہ ہم کرتا پہننا شروع کریں گے تب ذکر شروع کریں گے، جب ہم داڑھی رکھ لیں گے تب اللہ کا ذکر شروع کریں گے۔ اللہ کا ذکر شروع کر دو، داڑھی بھی رکھو، داڑھی کی نیت کرو، لیکن داڑھی نہیں رکھے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ زبان میں بولنے کی طاقت اللہ دے رہے ہیں، داڑھی والوں کو بھی، بے داڑھی والوں کو، نگاہ میں دیکھنے کی طاقت، معدے میں کھانے کو ہضم کرنے کی طاقت، دماغ میں سوچنے کی طاقت، دل سے سمجھنے کی طاقت، یہ پوری زندگی اور زندگی کا سارا نظام اور سارا سسٹم یہ کون؟ اللہ چلا رہے ہیں۔ لہذا جس حال میں ہو اللہ سے جڑے رہو اور اللہ سے بہتر رشتہ، بہتر تعلق، مضبوط تعلق بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگیے۔ ہمارے حضرت ایک شعر سنایا کرتے تھے، مناجات کا شعر، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، ہے نا بھائی؟ اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے اور ہم کو اپنا بنا لیجئے، اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے اور ہم کو اپنا بنا لیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی بادشاہ ہوگا تب بھی خوش ہوگا اور فقیر بے نوا ہوگا تب بھی خوش ہوگا، فقیر بے نوا ہوگا تب بھی اس کو کیا خوشی ہوگی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عضو مشرکین کاٹ رہے تھے اور اس وقت وہ شعر پڑھ رہے تھے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، کہتے ہیں لَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، اللہ کا نام لیتے ہوئے اگر دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے کتنے حصے کاٹے جا رہے ہیں اس کے کوئی مجھے پرواہ نہیں، اللہ کے نام پر، جس اللہ نے حیات دی تھی اسی اللہ کے نام پر جان جا رہی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ سے صحیح تعلق ہو جائے گا تو جیتے بھی انسان جیتا ہے اور مر رہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ تب بھی زندہ ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات ایک جگہ لکھی ہے، انہوں نے فرمایا ایک بات یاد رکھیے کہ ایک طاقتور چیز سے کمزور چیز ہار جاتی ہے، ایک طرف شیشہ ایک طرف پتھر ہے اور دونوں کو آپ نے ٹکرا دیا تو کون ٹوٹے گا؟ شیشہ ٹوٹے گا، ہے نا بھائی؟ اور ایک طرف پتھر ہے ایک طرف ہتھوڑا ہے اور ہتھوڑے کو آپ اس پر ماریں گے تو اب پتھر ٹوٹے گا، ہتھوڑا نہیں ٹوٹے گا، ہے نا بھائی؟ تو فرماتے ہیں مضبوط ایمان والا کمزور ایمان والے کو جیت لیتا ہے، مضبوط اخلاق والا کمزور اخلاق والے کو جیت لیتا ہے، کمزور اخلاق والے کو کیا جیت لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ صحابہ کرام کا یقین بن گیا تھا کہ ہم اور ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ اس مالک ہیں، اور ان کے حکم پر ہم اگر اپنی جان، مال، آل اولاد، گھر گھرانہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ تو میدان جہاد میں ہیں، دشمن وار کر رہا ہے، گردن کٹ رہی ہے اور دنیا سے جا رہے ہیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ فرماتے ہیں اب دشمن حیران رہ گیا کہ دیکھنے میں تو ہم نے ان کا کام ختم کر دیا، ان کی تو چھٹی ہو گئی، یہ تو کام سے گئے، اب کون سی کامیابی ہے جس کامیابی پر اس کے بعد بھی ان کو خوشی ہے اور اتنا یقین ہے، اتنا ناز ہے۔ اب پوچھا ان کے ساتھیوں سے کہ کون سی کامیابی؟ کہاں اللہ کے نام پر جان دینا شہادت کی موت ہے، شہید مرتے نہیں اور زمین پر قطرہ گرنے سے پہلے وہ اللہ کے وہاں معاف ہو جاتے ہیں اور ان کو وہ اتنا اعزاز، ایسی عزت اللہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک مانگ کرتے ہیں
کہتے ہیں اللہ ہمیں موقع دے دیجئے، بعد والوں کو جا کے بتا دیں کہ وہ بھی جانوروں کی موت مر کے، بستر کی موت مر کے نہ آئیں گے، آپ کے راستے میں شہید ہو کے دنیا سے آئیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ تو جب اللہ سے اچھا اور مضبوط اور گہرا اور حقیقی تعلق ہو جاتا ہے تو پھر آدمی ہر حال میں مگن رہتا ہے، ہر حال میں خوش رہتا ہے، ہر حال میں اس کو قرار رہتا ہے، ہر حال میں اس کو سکون رہتا ہے۔ آج بھائیو جو ہماری بہت سی مشکلات ہیں ان کی ایک سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہماری جڑ ہی خراب ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو، اللہ سے تعلق کو صحیح نہیں رکھا ہے۔ ہمارا ایمان بھی ڈاماڈول ہے، ہمارا یقین بھی کمزور ہے، اللہ سے تعلق بھی ہمارا کمزور اور صرف رسمی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، ہر دن اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، یا اللہ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے یہ جینا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کا بن کے جینا مقصد ہے۔ زندگی دنیا میں ہم 60 سال جی لیں کہ 70 سال جی لیں کہ 40 سال میں واپس ہو جائیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بات بڑی یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب بھی دنیا سے جاؤ اللہ والا بن کے جاؤ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم کھانے پینے۔ مولانا علی میاں صاحب اللہ علیہ نے بہت اچھی بات سمجھائی ہے، فرمایا کہ اگر کھانا پینا، اچھے اچھے مکان بنانا، اچھے اچھے کارخانے بنانا، فیکٹریاں بنانا اور چمکتے دمکتے شہر آباد کرنا یہ اس امت کا مقصد ہو تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر یہ کام تو اور امتیں پہلے سے کر رہی تھیں، ان کی ہانڈیاں پہاڑوں کے برابر ہوتی تھیں، حضور راسیات۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو کھانا پینا، پیٹ پوجا اور اپنی منمانی، اپنا شوق، اپنی خواہش یہ پوری کرنا اگر اس امت کا مقصد سمجھا جائے تو یہ غلط ہے۔ یہ کام تو اور امتیں بہت پہلے سے کر رہی تھی، قوم عاد، قوم سمود، وہ قومیں یہ کام کر رہی تھی۔ اس امت کا مقصد ہے ایمان کی دعوت کو خود اپنے اندر پیوست کرنا اور امت میں اس کو بڑھانا، اور ہمارا ایمان اتنا اچھا، ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ وہ دوسروں کے لیے دعوت بن جائیں۔ جیسے میں نے ابھی وہی واقعہ سنایا کہ جب ابھی چند منٹ پہلے انہوں نے بے وفائی کی ہے، انہوں نے بے رخی کی ہے، پادری اور اس کے ساتھیوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، اور چند منٹ کے بعد یہ اللہ کے حبیب کی پیاری امت انہوں نے اخلاق نبوت کا مظاہرہ کیا، تو پھر کایا پلٹ ہو گئی۔ دل کے اللہ کے قبضے میں ہے، اور دلوں کی خوراک ایمان ہے، معرفت ہے۔ دلوں کی خوراک کیا ہے؟ ایمان ہے، معرفت ہے، دین کا علم ہے، دین کی جانکاری ہے۔ تو جب دل میں یہ چیز پہنچتی ہے تو دل بدلتا ہے۔ دل کیا ہے؟ بدلتا ہے۔ تو بھائیو ہم لوگ جو تھوڑا چند قدم چلتے پھرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کی ضرورت آپ کو اور ہم کو اور ہر انسان کو، ہر امتی کو یکساں ہے۔ جیسے پانی پینا آپ کی بھی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے۔ اب ہم پی لیں اور آپ لا کے ہمارے سامنے رکھ دیں، اور کبھی آپ پیتے ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ضرورت تو دونوں کو پانی کی یکساں ہے بھائی۔ اسی طرح کبھی کوئی بولتا ہے کوئی سنتا ہے، لیکن یہ کہنا سننا، یہ مذاکرہ اور یہ آپس کا چرچا اور دین کا مذاکرہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے گھر صرف کھانے پینے، سونے جاگنے اور صرف اپنی زندگی کی ظاہری ضروریات پوری کرنے کے ٹھکانے نہ ہوں، ہمارے گھر اللہ کی عبادت کا بھی مرکز ہوں۔ جیسے مسجد میں اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے اور عبادت خانہ معلوم ہوتا ہے، ہمارے گھر بھی کیا ہیں؟ عبادت خانے۔ اذان جب ہو جائے تو ہماری ماں و بہنیں بھی ہر کام چھوڑ کر کے پہلے اب اپنا فریضہ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ہمارے گھر بھی عبادت خانہ ہوں۔ اور بھائی ایمان والے میں اور جو ابھی اس راستے تک نہیں پہنچے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ دنیا کی ضروریات تو اللہ نے یکساں رکھی ہیں، موت حیات، خوشی غمی، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہنسنا بولنا،
خوش ہونا، غصہ ہونا، یہ جو بشری لوازمات ہیں، انسانی تقاضے ہیں، تو ایک جیسے ہیں۔ فرق کہاں سے ہوگا؟ دل اور دماغ سے ہوگا، اور دل کے رجحان، دل کے سوچ، دل کے ارادے، دل کے جذبات سے ہوگا۔ آپ نے، ہمارے ہاں بھی ایسے ایک آدھ لوگ تھے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے انہوں نے نوکر رکھ دیا۔ اب نوکر بستر بھی لگا رہا ہے، پانی بھی لا کے رکھ رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، بدن بھی دبا رہا ہے، کپڑے صاف کر رہا ہے، ان کے کہنے کے مطابق چارپائی اندر باہر کر رہا ہے، لیکن اس کی نظر وہ اپنی تنخواہ پر ہے نا بھائی؟ اور لائق بیٹا، لائق اولاد جب وہی کام کرتی، ماں باپ کی خدمت لائق اولاد کرتی ہے، تو اس کی نظر کیا؟ اللہ کی رضا پر ہے، اللہ کی رضا پر ہے کہ ماں باپ کی خدمت۔ ماں کیا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، اور محبت اور احترام سے ماں باپ کو ایک بار دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھنے میں تو بستر اس نے بھی بچھایا، اس نے بھی بچھایا، دیکھنے میں کھانا وہ بھی لایا، یہ بھی لایا، دیکھنے میں کپڑا اس نے بھی تبدیل کرا دیا، اس نے بھی کپڑا بدلوا دیا، لیکن اندر فرق ہے، اندر بھائیو کیا فرق ہے؟ تو آپ بھی کھیتی کریں، آپ بھی کھیتی کریں، آپ بھی تجارت کریں، آپ بھی نوکری کریں، آپ بھی گھر والوں کی پرورش کریں، لیکن آپ میں اور ایک آدمی جسے ابھی ایمان نہیں ملا ہے، اللہ کا تعلق نہیں ملا ہے، آخرت کا سچا یقین نہیں ملا ہے، فرق ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا، بہت دھیان سے سنیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی 1 دینار خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد میں، ایک آدمی 1 دینار خرچ کرتا ہے غلام کو آزاد کرنے کے لیے، ایک آدمی 1 دینار خرچ کرتا ہے غریب بیوہ مسکین پر، اور 1 دینار خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر۔ سب سے زیادہ ثواب اس دینار، وہاں تو سونے کا سکہ دینار چلتا تھا یا نوٹ کہہ لیجئے، سب سے زیادہ ثواب اس نوٹ کا ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے۔ سمجھ رہے بھائیو؟ ہم اہل و عیال پہ، بال بچوں پہ جو خرچ کرتے ہیں، کوئی دھونس جمانے کے لیے نہیں، کوئی ان کو دبا کے رکھنے کے لیے نہیں کہ ہم کھلا رہے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، بہت دھیان سے سن لیجئے، بہت دھیان سے، بہت ہی اہم بات ہے، ماں بہنیں بھی سنیں۔ فرماتے تھے اگر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو روزی ہم دیتے ہیں تو کافر ہو جائیں گے۔ روزی اللہ دیتا ہے، اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے، پہنچاؤ۔ روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ ماں باپ روزی دینے والے نہیں ہیں، روزی پہنچانے والے ہو۔ روزی دینے والے مالک نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے، روزی دینے والے مالک نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے، کیونکہ تم باپ بن گئے ہو تو پہنچاؤ، تم اولاد ہو ماں باپ کی پہنچاؤ، تم کمزور بھائی کے بھائی ہو تو پہنچاؤ، تم اپنے کمزور پڑوسی کے اچھے خوشحال پڑوسی ہو تو پہنچاؤ۔ رزاق روزی رساں، روزی پہنچانے والے تم ہو، روزی دینے والے نہیں ہو۔ روزی دینے والا صرف اللہ ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ جو اولاد کی تربیت کرو، خدمت کرو، خوراک دو، لباس دو، پوشاک دو، اپنی طرف سے احسان نہ جتاؤ۔ بہت سے گھروں میں مار دھاڑ کیوں ہوتی ہے؟ صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس گھر کے پروردگار ہیں، اب ایک دم اشاروں پہ نچائیں گے۔ ارے نہیں بھائی، یہ اللہ کا ایک انتظام ہے۔ جو بھلائی کر رہے ہو نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ واسطے کرو، اس کا ثواب اللہ دیں گے۔ اور جب اللہ واسطے کرو گے تو ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ اچھے جذبات پیدا کر دیں گے، اولاد نیکوکار بنے گی۔ حضرت فرماتے تھے جو بڑی تعداد میں بیٹے نافرمان بنتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بیٹوں سے زیادہ امیدیں رکھتے ہیں۔ امید صرف اللہ سے رکھو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں بھائی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور جب عبادت بندگی غلامی آپ کی کرتے ہیں تو ہر کام میں مدد آپ سے ہم کو چاہیے، ہر کام میں مدد آپ سے چاہیے۔ ہماری ضرورت پوری کرنا آپ کا کام ہے۔ اب بچے سے کرا دیں، بھائی سے کرا دیں، پڑوسی سے کرا دیں، نوکر سے کرا دیں، سرکار سے کرا دیں، حکومت سے کرا دیں، یہ کام آپ کا ہے۔ ہو گیا؟ کتنا ہوا؟ اچھا ٹھیک۔ سوار کی جماعت ہے نا؟ سوار کی جماعت ہے؟ اچھا، تو بھائیو ہمیں کیا ہے؟ ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔
تو ایسا نہیں ہوگا کہ گھر میں کوئی سبزی آنا بند ہو جائے گی، گھر کے کام رک جائیں گے، سارے کام ہوں گے، لیکن جو کام ہم اس لیے کرتے تھے کہ ہم گھر کے مالک ہیں، سربراہ ہیں، مکھیا ہیں اور دادا ہیں، یہ کام کرو اس لیے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی، اللہ کے بندے ہیں، اور جب ہم اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں پر احسان کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں میں ہمارے لیے ہمدردی پیدا کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ گھروں کا بھی نظام بہتر کرنے کا بھی راستہ کیا ہے کہ اپنے اندر ہم اخلاص پیدا کریں، جو کریں اللہ کے لیے، جیسے رکوع سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، جیسے نماز روزہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہے اس کو ہم نے ہٹا دیا ہے، اس لیے کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے حبیب کی سنت ہے، اور آخرت میں اس کا بڑا ثواب ہے، اور ایمان کی نشانی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق من الایمان، حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا عمل ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ تو ہم جو کریں گے انشاءاللہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اب ہمارا کھیت میں جانا عبادت بن جائے گا، نوکری کرنا عبادت بن جائے گا، ساگ سبزی خریدنا عبادت بن جائے گا، بچوں کی خدمت، بچوں کا دوا علاج سب عبادت بن جائے گا، ماں باپ کی خدمت عبادت بن جائے گی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک عبادت بن جائے گا۔ اب ایک پردھان جی ہیں جو کسی بیمار کو کبھی لے کے چلے جاتے ہیں الیکشن کے زمانے میں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور آپ کو ووٹ نہیں لینا ہے، آپ نے انسانی ہمدردی اور سنت نبوی کے پیش نظر آپ نے کسی غریب کا علاج کرایا، اب یہ عبادت ہے، یہ ایمان کا عمل ہے، اور اس سے اپنا ایمان بنتا ہے، اپنی آخرت بنتی ہے، اپنی آخرت بنتی ہے۔ لہذا بھائیو، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا دین یہ صرف رکوع سجدے کا نام ہے، ہمارا دین پیدائش سے لے کر موت تک، پیدائش سے لے کر موت تک، زبان کے بول اور آنکھ کا دیکھنا، پاؤں کا چلنا، دماغ کا سوچنا، ہر چیز ہمارے دین کے دائرے میں ہے۔ اور جب انشاءاللہ ہم اچھا ایمان، اچھا عمل، اچھے اخلاق پیدا کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا تاثر رکھا ہے، ہر انسان اچھی بات کو قبول کرتا ہے۔ اچھا آپ سوچئے، پوری دنیا مل کے پرچار کرے کہ مرچا میٹھا ہوتا ہے، یہ پرچار چلنے والا ہے بھائی؟ اس لیے کہ وہ تو تلخ ہے، کڑوا ہے، اللہ نے کڑواہٹ اس کے اندر رکھ دی ہے، پوری دنیا الٹے لٹک جائے، رات دن چیخ پکار کرے کہ نہیں مرچا تو میٹھا ہے، ان کا جھوٹ ان کے سر پہ اللہ مار دیں گے، چلے گا بھائی؟ نہیں چلے گا۔ پوری دنیا چیخ پکار کرے کہ بھیلی کڑوی ہے، یہ پرچار جھوٹا نہیں چلے گا۔ ہم اچھے جب بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے خلاف جھوٹے پرچار ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جھوٹے پرچار میں کچھ نہ کچھ ہمارا بھی حصہ ہے۔ اگر ہم کو بے ایمان کہا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں بے ایمان ہم ہیں۔ اگر ہم کو ضدی، جھگڑالو، فسادی، بے ایمان، مقدمہ باز اور انچ اور ٹکڑوں کے لیے کٹنے مرنے والا کہا جاتا ہے تو یہ بیماری کہیں نہ کہیں ہے ہمارے اندر۔ جب انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو پھر دشمنوں کی زبانیں بھی اللہ بند کر دیں گے، ان کے نعرے اور ان کے مخالف بیانات بھی ہوا میں اڑ جائیں گے۔ ایک منٹ میں سن لیجئے، اللہ کے حبیب کا ایک دم شروع زمانہ تھا، صحابہ کرام کے لیے مکہ میں رہنا مشکل تھا، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور جب بادشاہ اور وہاں بھی اپنا وفد بھیج کر کے صحابہ کرام کا پیچھا کیا مکے والوں نے، اور جب ہرقل کے دربار میں بیان دینا ہوا تو ابو سفیان کو بلایا، چونکہ یہ اس وفد کے سردار تھے۔ ابو سفیان کہہ رہے جی چاہتا تھا جھوٹ بول کے کام چلا لو، لیکن جھوٹ وہاں چل نہیں پا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو پیغام ہے، ان کی جو دعوت ہے، ان کا جو دین ہے سراپا حق ہے، اس میں کوئی جھوٹا الزام لگا نہیں سکتا ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا ایمان لانے سے پہلے۔ سوچ لیجئے، ہم لوگ بھی سوچیں، ہم لوگ کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، جی چاہا کہ یہاں جھوٹ بول کے اپنی بات اونچی کر لوں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرے ساتھی بھی اس نازک موقع پر میرے جھوٹ کو کہہ دیں گے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے ساتھی ہی مجھ کو جھوٹا کہہ دیں گے۔
تو بھائیو، جب آپ کھڑے ہو جائیں گے، سچے ہو جائیں گے، پکے ہو جائیں گے اور بے ضرر ہو جائیں گے، اپنے آپ کو قیمتی بنا لیں گے، اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں بہتر بنا لیں گے، اللہ کی مخلوق کے لیے کارآمد بنا لیں گے، تو اللہ کا نظام پھر انشاءاللہ ہمیں آگے بڑھائے گا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو ابھی ہم سچے بھی نہیں ہیں، بہادر بھی نہیں ہیں، اور ابھی ہمارے اندر خوبیاں نہیں ہیں۔ اور ایک بات، یہ ساری ایک دن میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسجد میں ماشاءاللہ کتاب رکھی ہے، جب آئیے تو تھوڑا صبر اور برداشت سیکھیے۔ جتنی دیر آپ مسجد میں نماز کا ثواب چالو ہے، اور اللہ کے مہمان ہیں، جتنی دیر ہمیں کیا، اللہ کے مہمان ہیں۔ اور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے فارغ کیجیے، دین بھی پڑھائیے، دنیا بھی پڑھائیے، لیکن دین پہلے پڑھا دیجیے تاکہ دنیا کی تعلیم اوپر آئے، اوپر کام کر کے چلی جائے، وہ دین کی جگہ نہ لینے پائے۔ دینی تعلیم، دینی عقیدے اب پہلے پختہ ہو جائیں۔ ایک بات خالی سن لیجیے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے کہا گیا، اچھا آپ کو اگر بتا دیا جائے کہ آج شام کو آپ کی موت آئے گی تو آپ کون سا کام کریں گے؟ کہنے لگے میں علم سیکھوں گا۔ میں کیا؟ علم سیکھوں گا۔ علم اتنا اونچا عمل ہے، اللہ نے آسمان سے علم ہی بھیجا ہے۔ قرآن کا علم ہے نا، کبھی وہ بیٹھ کے پڑھا جاتا، کبھی دیکھ کے پڑھا جاتا، کبھی زبانی پڑھا جاتا، وہ علم ہی تو ہے۔ لہذا حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی دنیا میں مال اور دولت میراث میں چھوڑ کے نہیں جاتے، علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے وہ نبیوں کی میراث حاصل کرتا ہے۔ تو ہماری ماں بہنیں بہت خوشی سے، بہت شوق سے، بڑی چاہت سے اور بہت احترام سے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے تیار کریں، فارغ کریں، اور جب ان کے زبان سے اللہ کا کلام نکلے، تسبیح نکلے، درود نکلے، آیتیں پر نکلیں تو خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اپنے اس کلام کی برکت سے ہماری دنیا آخرت دونوں بنا لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے، اذان ہوگی فوراً نماز ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ مولا کریم ہم سب کے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے میں اور تمام اعمال میں اخلاص نصیب فرمائیے۔ مولا کریم اپنے دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، نصرت کے لیے، تعلیم و تبلیغ کے لیے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو قبول فرمائیے۔ الہ العالمین ہماری مساجد کو، مراکز کو، معابد کو، خانقاہوں کو، ہمارے تمام اوقاف کو آباد فرما دیجیے، ان کے تحفظ کے اسباب مہیا فرما دیجیے، امت میں بہترین افراد پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے، اسلاف نے خیر کے اور دین کی فلاح کے جتنے شعبے، جتنے انتظامات، جتنی جماعتیں، تحریکیں قائم فرمائی ہیں، مولا کریم ان سب کو برابر فرمائیے، ان سب کو محفوظ فرمائیے، ان سب کے لیے اچھے افراد مہیا فرمائیے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، اپنا صحیح قوی تعلق عطا فرمائیے۔ مولا کریم ہمارے اس پیارے ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، امن پسندوں کو غالب فرما دیجیے، شر پسندوں کو مغلوب فرما دیجیے، ہم سب کو اچھی صفات سے آراستہ فرما دیجیے، اخلاق رذیلہ سے محفوظ فرما دیجیے، آخرت کا فکر نصیب فرما دیجیے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے نفرت نصیب فرمائیے، عبادات طاعات کا شوق نصیب فرمائیے۔ مولا کریم ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بوڑھوں کو، سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہماری ماں بہنوں میں شرعی پردہ جاری فرما دیجیے، ایمان کے تحفظ کی فکر نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے، مولا کریم امن کی ہوائیں چلا دیجیے، مولا کریم شر پسندوں کو مغلوب فرما دیجیے، ان کی ایذاؤں سے امت کو محفوظ فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اپنے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام نیک بندوں کی دعاؤں میں ہم سب کو، پوری امت کو شریک فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔